نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں تو ایک امت میں نے دیکھی کہ اتنی کثیر تعداد میں اس نے پورے افق کو گھیر رکھا تھا۔ پھر مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری میں ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ جو ہے اتنی جگہوں پہ آیا ہے کہ کسی اور نبی کا اتنا تذکرہ نہیں آیا، اور قرآن پاک میں 130 جگہ پر آپ کا نام آیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کی پیدائش کا جو دور ہے وہ بڑا ہی پرخطر تھا۔ جب فرعون نے اسرائیلیوں کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کر رکھا تھا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں اس طرح سے ملتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر دوسری جگہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے کہ بلا شبہ فرعون نے ساری سرزمین مصر میں بڑی سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو کئی فرقوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ان فرقوں میں سے ایک جماعت کو اتنا کمزور کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ جو ہیں وہ انتہائی پریشان تھی، اور ان کی پریشانی کی وجہ ہی یہ تھی کہ فرعون جو ان کے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا تو وہ آپ کی پیدائش کو چھپانے کی برابر کوشش کرتی رہی، اور اس اضطرار و بے قراری کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا اور آپ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیجئے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ اس طرح سے قرآن پاک میں آتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب اس کی نسبت کوئی خطرہ محسوس کرے تو اس کو بلا خوف و خطر دریا میں ڈال دیجئے۔ دریائے نیل جو ہے وہ ایک نہر جو ہے وہ فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ وہ صندوق نہر کے راستہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا اور ایسی جگہ جا کر رکا جہاں سے فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ اپنے شوہر فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ یہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے سب دودھ پلانے والیوں کے دودھ کی موسیٰ پر بندش کر دی تھی، چنانچہ بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں مگر موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم جو صندوق کی نگرانی کرتے ہوئے نظارہ کرنے والوں میں شامل ہو کر فرعون کے محل میں داخل ہو گئی تھی، کہنے لگی، میں ایک عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ آخر مجبور ہو کر لڑکی کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اس عورت کو بلایا گیا۔ انہوں نے بچہ کو چھاتی سے لگایا تو فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ موسیٰ کی والدہ نے کہا، میں اپنا گھر چھوڑ کر اس بچہ کی پرورش کے لیے یہاں نہیں رہ سکتی، لہٰذا ان کو اس کی پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی کو دیکھ کر لوگ آش کر اٹھے۔ بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ آپ کے جوان ہونے پر اس قوم پر مظالم میں کچھ کمی آ گئی اور فرعونی لوگ ظلم و ستم کرنے میں احتیاط کرنے لگے۔ اور ایک دفعہ
موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شہر میں ہر روز ان کی عادت تھی کہ وہ گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ اس چیز کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں اس طرح سے کیا گیا ہے۔ اور موسیٰ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جس وقت وہاں کے باشندے بے خبر تھے، تو موسیٰ نے شہر میں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک تو موسیٰ کی جماعت کا آدمی اسرائیلی تھا اور دوسرا اس کے مخالفوں میں سے فرعونی تھا۔ چنانچہ اس شخص نے جو موسیٰ کی جماعت میں سے تھا، اس شخص کے مقابلہ میں جو موسیٰ کے مخالفوں میں سے تھا، موسیٰ سے مدد چاہی۔ اس پر موسیٰ نے اس فرعونی کے گھونسا مارا تو وہ مر گیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا، یہ تو ایک شیطانی کام ہو گیا۔ بے شک وہ شیطان دشمن اور کھلم کھلا غلطی میں مبتلا کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر افسوس ہوا اور خیال آیا کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی جو ہے وہ چاہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، چونکہ مجھ پر آپ نے اپنا فضل فرمایا ہے، سو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اگلے دن پھر وہی اسرائیلی جس کے بچاؤ میں قبطی مارا گیا تھا، کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرف فریاد کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی کل کا صدمہ تازہ تھا کہ دوسرے دن پھر اسی قسم کا منظر سامنے آ گیا۔ آپ نے اس اسرائیلی کو دھمکاتے ہوئے فرمایا، بے شک تو صریحاً بے راہ ہے۔ اسرائیلی نے جب دیکھا کہ اب تو موسیٰ میری حمایت کی بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں، تو کہنے لگا، اے موسیٰ، تو نے کل جیسے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی کے اس شور اور واویلا سے راز کھل گیا کہ کل جو شخص مارا گیا تھا وہ موسیٰ کی مار کے صدمہ سے مرا تھا، اور کل تک جس فرعون نے آپ کو اولاد بنا کر پالا تھا، اس نے آپ کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اور اس کی اطلاع جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے دربار میں ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو دی اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیے اور میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں پھر انہوں نے مدین کا رخ کیا اور وہاں جو ہے دیکھا، جب مدین میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں لوگوں کا ہجوم ہے، اور ہر طاقتور آدمی طاقت کے زور پر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے اور کمزور جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ مدین کے کنویں پر پہنچے تو اس کنویں پر لوگوں کے گروہ کو دیکھا جو مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اسی کنویں کے قریب 2 باحیا لڑکیوں پر آپ کی نظر پڑی جو اپنی بکریاں لے کر خاموشی کے ساتھ مایوسی کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کیفیت کو قرآن پاک نے اس طرح سے بیان کیا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے 2 عورتیں دیکھی جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب تک یہ چرواہے اپنے جانور پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ کنویں کا ڈول جو کئی آدمیوں سے نہیں کھنچتا تھا، موسیٰ نے اکیلے ہی کھینچ لیا۔ پانی پلانے کے بعد آپ آرام کرنے سایہ میں آ کر بیٹھ گئے، جس کو قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر سایہ میں جا بیٹھا اور دعا کی، اے میرے پروردگار، جو نعمت بھی تو مجھ کو بھیج دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ پھر ان لڑکیوں نے جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی بہت تعریف کی اور ان کو مشورہ دیا
کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں جو ہے ملازم رکھ لیا جائے، کیونکہ بہت وہ طاقتور اور قوی ہیں اور دیانتدار ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو اتنے میں ایک جو ہے وہ بیٹی ان کی آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد نے آپ کو بلا بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کو اس پانی پلانے کا حق دے جو تو نے ہمارے جانوروں کو پلایا تھا۔ آپ نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ چل دیے اور چلتے ہوئے کہا لڑکی سے کہ میں آگے چلوں گا، آپ پیچھے چلنا۔ تو اس طرح سے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تو 8 سال تک میری ملازمت کرے، اور اگر تو 10 سال پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے احسان ہے۔ اس کے بعد موسیٰ کے اطمینان کے لیے شعیب نے کہا اور میں تجھ پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، تو مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا۔ اس دوران ان کی شادی ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے 10 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ خدمت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ امتحان زمانہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ چونکہ آپ کو والدہ سے جدا ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے آپ نے حضرت شعیب سے رخصتی چاہی۔ آپ نے ان کو اپنی بیٹی مریم کے جواب موسیٰ کی زوجہ بن چکی تھی بخوشی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی حضرت شعیب نے بکریوں کا ریوڑ اور بہت سا سامان بھی دیا اور آپ مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو جب وہ آپ مدین پہنچے تو وہاں آپ کو ضرورت پیش آئی روشنی کی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریے، مجھے کسی جگہ آگ نظر آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے اور میں لے کر آتا ہوں۔ تو جب وہ وہاں آگ کو لینے کے لیے گئے تو ان کو حکم ہوا، سو جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچا تو اس کو آواز دی گئی اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو ایک طویٰ نامی مقدس میدان میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز کیسے سنی؟ اس کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہیں وہ لکھتے ہیں، امام احمد نے وہب سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یا موسیٰ سنا تو کئی بار لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور آہٹ بھی پاتا ہوں، مگر یہ نہیں دکھائی دیتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی میں تیرے اوپر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں اور تیری جان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے اور اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام فرمایا اور اپنی رحمتوں کی بارش سے سیراب فرمایا۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں اس طرح ہے، اے موسیٰ، میں نے تجھ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، سو جو حکم کیا جاتا ہے اس کو کان لگا کر سن۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ خدا کا چیدہ بندہ تھا اور وہ رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ اس کے بعد مقام قرب بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے موسیٰ کو کوہ طور کے دائیں جانب سے پکارا اور سرگوشی کرنے کو اسے اپنے قریب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو معجزات دیے گئے، اس میں عصا کا معجزہ ہے اور ید بیضا کا معجزہ ہے۔ تو جب ان کو حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے کیونکہ وہ حد سے نکل گیا ہے، اور اس کو جا کر جو ہے وہ توحید کی دعوت دیجیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ،
میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے اقربا میں سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دے اور وہ مددگار ہارون کو بنا دے جو میرا بھائی ہے اور اس ہارون کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم دونوں مل کر بکثرت تیری تقدیس اور پاکی بیان کریں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام مصر روانہ ہوئے تو حضرت ہارون نے مصر سے نکل کر آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد گھر میں لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کی خدمت میں حاضری دی، گزرے ہوئے حالات سنائے، والدہ کو بتلایا کہ مجھے حق تعالیٰ کی طرف سے ہارون کو ساتھ لے جانے کا حکم ہوا ہے تاکہ فرعون کے پاس پہنچ کر اس کی فرعونیت کو ختم کرنے کی خدمت جو ہے وہ ہمارے سپرد کر دی گئی ہے۔ تو پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ حد سے بہت تجاوز کر چلا ہے۔ فرعون جو ہے یہ کون تھا، اس کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا وہی پہلا فرعون تھا۔ پھر خاندان بدلتے رہے مگر تقریباً 2500 سال تک شاہان مصر کا خطاب فرعون ہی رہا، اور فرعون جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا وہ انتہائی ظالم تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ پس تم دونوں فرعون کے پاس، ان کو حکم ہوا کہ پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم رب العالمین کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے فرعون کے پاس جو ہے وہ گئے اور ان کو توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا کہ مجھے اپنی طرف سے کوئی معجزہ پیش کیجیے کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، کوئی نشانی بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا والا معجزہ جو ہے وہ دکھایا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہے کہ اس پر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ ڈالتے ہی ایک سانپ بن گیا۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ جو باہر نکالا تو وہ ہاتھ اسی وقت سب دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی چمکدار ہو گیا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اژدھا منہ کھول کر فرعون کی طرف چلا۔ آخر فرعون نے بدحواس ہو کر موسیٰ سے اس کے پکڑنے کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگانا تھا کہ وہ اژدھا پھر عصا ہو گیا۔ اور دوسرا معجزہ جو تھا وہ ید بیضا کا تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے اور بغل میں دبا کر نکالتے تو غیر معمولی طور پر وہ سفید اور چمکدار ہو جاتا تھا۔ فرعون نے کہا یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص جو ہے جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا واقعی یہ شخص کوئی بڑا ماہر اور سمجھدار جادوگر ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے باہر نکال دے۔ سو اب تم لوگ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ جادوگروں نے فرعون کے ساتھ سودا بازی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پہ غالب آ جائیں تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہ صرف آپ کو انعام ملے گا بلکہ شاہی مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو آپ پہلے ڈال دیجئے یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم پہلے ڈالو۔ پھر جب ان جادوگروں نے ڈالا جادو تو لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا اور وہ بڑا بھاری جادو بنا کر لائے۔ پھر اچانک ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے وہ دوڑ رہی ہے۔ جس وقت جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ تو اپنا عصا ڈال دے۔ اس عصا کا ڈالنا تھا کہ اسی وقت سب جھوٹے
جادو کو نکلنے لگا اور جو وہ بنا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی اور تمام جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر کس طرح سے ایمان لے آئے ہو، اور میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہاری مخالف سمت سے بازو اور ٹانگوں کو کٹوا دوں گا۔ تو ان جادوگروں نے جواب دیا کہ بے شک تو کتنا بھی ہمارا نقصان کر لے، لیکن ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایمان سے کبھی بھی باز آنے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے اپنے مظالم کی انتہا کر دی اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم ان پہ کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، یہ زمین اللہ کی ملک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث کر دیتا ہے، اور آخر میں انہی لوگوں کا بھلا ہوتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی، اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت کچھ سامان و آرائش اور طرح طرح کے مال اس لیے دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بے راہ کر دیں۔ بس اب اے ہمارے پروردگار، ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم اپنے حال پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جو علم سے محروم ہیں۔ پھر فرعون کی قوم پر جو ہے وہ قحط کا عذاب آیا، اور اسی طرح سے ٹڈیوں کا عذاب آیا اور مختلف قسم کے عذاب آئے۔ تو جب ان پر عذاب آئے تو وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدشگونی قرار دیتے تھے اور ان کو ان کی نحوست قرار دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے اگر تو نے اس عذاب کو ہم سے دور کر دیا تو یقیناً ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی تیرے ہمراہ جو ہے وہ بھیج دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب دور ہوتا تو وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور ہم نے جب ان سے اس مقررہ وقت تک کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے تھے ان کو عذاب ہٹا لیتے تو فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پھر بنی اسرائیل جو تھے وہ بڑی گھبراہٹ کی حالت میں تھے، اور وہ بنی اسرائیل جو تھے ایک تھوڑی سی جماعت تھی، اور بلا شبہ انہوں نے ان کو بہت غصہ دلایا اور خطرہ محسوس کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی فرعونی افواج اور اس کی قوم پر نگاہ پڑی تو گھبرا گئے، کیونکہ سامنے دریا، پیچھے فوج، نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے ہٹنے کا کچھ وقت جا رہا تھا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اس لیے گھبرا کر بولے، یقیناً اب تو ہم پکڑے گئے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ عنقریب ہماری رہنمائی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم پہنچا، تب ہم نے موسیٰ کی جانب حکم بھیجا کہ تو اپنا عصا دریا پر مار۔ پھر دریا پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایسا ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے دریا کو پار کر لیا، اور فرعون اور اس کا لشکر جو تھا ان کے تعاقب میں تھا، تو ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی دریا میں جو ہے اپنا لشکر ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا، پانی جو ہے آپس میں مل گیا، اور
فرعون کو تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اس طرح سے فرعون جو ہے وہ اور اس کا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل جو ہے وہ پھر آگے ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں میں کفران نعمت بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اور جیسے ہی ان سے کوئی مشکل وقت ٹل جاتا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی تھی اور جہان والوں پر فضیلت دی، علمی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری دی اور وہ مختلف جو ہے معجزات ان کے لیے کہ من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا، ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور جس چیز کا یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے ان کو عطا کی جاتی تھی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا تو رات لینے کے لیے وہ 40 روز تک وہاں رکے۔ جب واپس آئے تو ان لوگوں نے گائے کا ایک بچڑا بنایا، ایک بچڑا سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انتہائی ان کو افسوس ہوا، اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ جن دو گروہوں نے پوجا کی ہے، کہ ایک تو وہ گروہ تھا جس نے پوجا کی تھی اور دوسرا وہ گروہ جس نے منع نہیں کیا تھا، تیسرا گروہ جس نے منع کیا تھا اور پوجا بھی نہیں کی تھی، صرف وہ گروہ بچا۔ باقی 2 گروہ جو تھے ان کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کروایا۔ اس طرح سے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر ان کو تورات جو ملی تھی ان کو حکم دیا کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو جو تمہیں دیا گیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ عذاب جو ہے ہم سے ہٹا دیا جائے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن جیسے ہی پہاڑ ہٹا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہ نافرمانی کرنا اس قوم کا شیوا بن چکا تھا۔ تو یہ ہر موقع پر انہوں نے نعمتیں پانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت بھیج دی، اور انہوں نے اپنے عقیدہ آخرت میں بھی خرابی پیدا کر لی تھی۔ اتنی زیادہ غلطیوں کے باوجود اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود یہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان میں یکے بعد دیگرے اس قوم میں بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس میں 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تھے، اور اس لیے یہ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ و عرفہ سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جتنی بھی غلطیاں کر لیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو ان کے عقیدہ آخرت میں بھی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ کہتے تھے کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو گنتی کے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ تو اس طرح سے ان کو بتایا گیا کہ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ تمہارے ساتھ نہیں کیا، کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا وہی جو ہے وہ جنت کا مستحق ہے۔ جو ایمان جس کا درست نہیں ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے تو وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جنت کا استحقاق ان لوگوں کو حاصل ہے جن کا ایمان بھی صالح ہو اور ان کے اعمال بھی صالح ہوں، تو وہ جنت کے مستحق ہیں۔ تو یہ واقعہ بنی اسرائیل بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو قرآن پاک میں اس لیے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بھی درست رکھنا ہے اور اپنے اعمال جو ہیں وہ بھی صحیح رکھنے ہیں، تب ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔